المقامۃ الزبیدیہ، مقامہ زبیدیہ۔ المقامہ، اس کی تفصیل پچھلے سبق میں گزر چکی ہے۔ وہاں مزیریہ اور یہ ہے زبیدیہ۔ مزیریہ مزیرہ سے منسوب تھا اور زبیدیہ زبید سے منسوب ہے۔ مزیرہ ایک پکوان کا نام تھا اور زبید ایک یمن کے شہر کا نام ہے۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے۔ یہ یمن کا دارالحکومت صنعاء سے 200 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ زبید دراصل یمن کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس کی طرف اس شہر اور اس کے بازار کو منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ بدیع الزمان ہمدانی کا مقامہ تھا اور یہ حریری کا مقامہ ہے۔ حریری کا اصل نام قاسم ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ ان کے والد کا نام علی ہے اور ان کے دادا کا نام محمد ہے۔ ان کو حریری بھی کہا جاتا ہے اور بصری بھی کہا جاتا ہے۔ بصری ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بصرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حریری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ریشم کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اس کا حقیقت سے کہیں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے اندر بنیادی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، تخیلاتی کہانیاں، یعنی اس کے اندر جو کہانی بیان کی جاتی ہے وہ صرف من گھڑت ہوتی ہے، اپنی طرف سے بنائی گئی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، اس کے اندر فصاحت و بلاغت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ حقیقی ناموں کا اس کے اندر تڑکا لگا دیا جاتا ہے۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ سمجھ لو۔ حارث بن حمام ایک شخص ہے جو زبید کے بازار میں ایک بوڑھے شخص سے ایک نہایت فصیح و بلیغ غلام خریدتا ہے۔ اس آدمی کا نام ہوتا ہے ابو زید۔ سودا ہونے کے بعد معلوم چلتا ہے کہ جس غلام کو اس نے خریدا ہے وہ اسی ابو زید کا بیٹا ہے۔ معاملہ قاضی تک پہنچتا ہے تو قاضی حارث کو ہی لان تان کرنے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر تم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ غلام ہے کہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے حارث ابو زید کی عیاری پر ملامت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ابو زید اپنی جادوئی گفتگو اور فصاحت سے حارث کو ایک بار پھر گرویدہ بنا کر اسے خاموش کر دیتا ہے۔ بس اتنی ہی بات ہے جس کو فصاحت و بلاغت کے ذریعے وسیع و طویل کر دیا گیا ہے۔ آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اخبر الحارث بن حمام قال، اخبر الحارث بن حمام، حارث بن حمام نے خبر دیا یا بیان کیا۔ قال، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا یا وہ کہتا ہے۔ اخبر الحارث بن حمام قال، حارث بن حمام نے بیان کیا، وہ کہتا ہے، لما جبت البید الى زبید، لما جب، جبت جابا یجوب جوبن، باب نصرہ، کاٹنا، شک کرنا، راستہ نکالنا۔ عربی محاورہ میں اس کا مطلب ہوتا ہے زمین یا جگہ کو چیرتے ہوئے گزرنا، طے کرنا، پار کرنا، سفر کرنا، عبور کر جانا۔ لما جبت، جب میں نے عبور کیا۔ بید، بید بیدا کی جمع ہے جس کے معنی ہے بے آب و گیا، وسیع میدان، ریگستان، سنسان صحرا۔ لما جبت البیدہ، جب میں نے بیابانوں کو عبور کیا۔ الی زبیدہ، زبید کی طرف یا زبید کی طرف جانے کے لیے۔ الی قاصدن فعل محذوف سے متعلق ہے۔ لما جبت البیدہ الی زبید، جب میں نے یمن کے شہر زبید کی طرف جانے کے لیے بیابانوں کو عبور کیا۔ صحیبانی، تو میرے ساتھ تھا۔ غلام، ایک غلام، قد کنت ربیتہ، جس کی میں نے تربیت کی تھی۔ ربا یربی تربیتاً، تربیت کرنا، پرورش کرنا۔ الی ان، یہاں تک کہ بلغا، وہ پہنچ گیا تھا، اشدہ، اپنی جوانی کو یا اپنے سن بلوغ کو یا کمال قوت کو۔ صحبنی غلام قد کنت ربیتہ الی ان بلغ اشدہ، تو میرے ساتھ وہ غلام تھا جس کی میں نے پرورش کی تھی یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا۔ یا ڈائریکٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس وہ غلام تھا جو میری پرورش میں بالغ ہوا تھا۔ وثقفتہ حتی اکمل رشدہ،
ثقف یثقف تثقیفا، سنوارنا، ادب اور تہذیب سکھانا۔ لغوی معنی کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا۔ وثقفتہ، اور میں نے اس کو تہذیب سکھائی۔ حتی، یہاں تک کہ اکمل، مکمل کر لی۔ رشدہ، اپنی ہدایت کو۔ رشد کے لفظی معنی ہدایت کے ہے، یہاں پہ شعوری اور پختگی کے معنی میں ہے۔ حتی اکمل رشدہ، یہاں تک کہ اس نے اپنی شعوری پختگی کو مکمل کر لی۔ وثقفتہ حتی اکمل رشدہ، اور میں نے اسے اس طرح تہذیب سکھائی کہ اس نے اپنی شعوری اور پختگی کو مکمل کر لی۔ وکان قد انیسا، اور وہ مانوس ہو چکا تھا۔ باخلاقی، میرے اخلاق سے۔ اخلاق عادات و اخلاق کو کہتے ہیں۔ وکان قد انس باخلاقی، اور وہ میرے اخلاق و عادات سے مانوس ہو چکا تھا۔ وخبر مجالب وفاقی، مجالب مجلبہ کی جمع ہے، اس سے مراد وہ چیز یا ذریعہ یا مقام ہے جو کسی دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچنے یا لانے کا سبب بنے، یعنی وہ چیز جو جلب یعنی لانے یا کھینچنے کے لیے تیار کی جائے یا اس کا باعث بنے۔ جیسے کہا جاتا ہے المشقت تجلب التیسیر، مشقت اپنے ساتھ آسانی لاتی ہے۔ وخبر، اور وہ واقف تھا اور وہ جانتا تھا۔ مجالبہ، ان چیزوں کو۔ مجالبہ مضاف ہے، وفاق مضاف الیہ مضاف ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ وفاق کے معنی موافقت، رضامندی۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا میری موافقت کا باعث بننے والی چیزوں سے وہ واقف تھا۔ وخبر، وہ واقف تھا۔ مجالبہ، ان چیزوں سے جو باعث بنے وفاقی، میری موافقت کا۔ ٹھیک، اب اس کا فصیح ترجمہ ایسے کریں گے وخبر مجالب وفاقی، اور وہ ان باتوں سے بخوبی واقف تھا جو میری رضا اور موافقت کا باعث بنتی تھی۔ فلم یکن یتخطی مرامی ولا یخطئ فی المرامی۔ فلم یکن یتخطی، تخطی یتخطی تخطیا، حد سے گزر جانا یا تجاوز کرنا، اور مرامی، یہ مرام یا مرمہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ہدف، غرض، مقصد یا نشانہ۔ فلم یکن یتخطی، چنانچہ وہ تجاوز نہیں کرتا تھا، مرامی، میری خواہش سے، ولا یخطئ، اور نہ ہی وہ خطا کرتا تھا، اخطأ یخطئ، خطا کرنا، فی المرامی، میرے مقاصد کو سمجھنے کے سلسلے میں یا میرے مقاصد کے سلسلے میں۔ فلم یکن یتخطی مرامی ولا یخطئ فی المرامی، چنانچہ وہ غلام کبھی میری خواہشات سے تجاوز نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میرے مقاصد کو سمجھنے میں کوئی خطا کرتا تھا۔ لا جرم ان قربہ الطاعت بسفری، لا جرم اس کے معنی ہے یقیناً، ضرور، بے شک، بلا شبہ وغیرہ۔ قربۃ جمع قرب و قربات، نیکی کا وہ کام جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ التاتا یلتات التاتن، مادہ لوت ہے، چمٹ جانا، پیوست ہو جانا یا لگ جانا۔ سفر کے کئی معنی ہیں، ہجری کا دوسرا مہینہ، بھوک، پیٹ کے کیڑے، دل کا اندرونی حصہ، عقل، یہاں پر دل اور عقل کے معنی میں ہے۔ محاورہ ہے لا التات ھذا بسفری، یہ بات میرے دل کو نہیں لگی۔ ترجمہ دیکھو لا جرم ان قربہ الطاعت بسفری، لا جرم، بلا شبہ، ان قربہ، اس کی قربت، التاطت، لگ گئی، لپٹ گئی، چمٹ گئی، بسفری، میرے دل کو۔ لا جرم ان قربہ الطاعت بسفری، بلا شبہ اس کی قربت میرے دل سے لپٹ گئی تھی، یعنی مجھے اس سے شدید لگاؤ ہو گیا تھا۔ وَأَخْلَصْتُهُ لِحَضَرِي وَسَفَرِي، وَأَخْلَصْتُهُ، اور میں نے اسے خاص کر لیا، لِحَضَرِي، حضر کے لیے، وَسَفَرِي، اور سفر کے لیے۔ وَأَخْلَصْتُهُ لِحَضَرِي وَسَفَرِي، اور میں نے اسے اپنے حضر و سفر کے لیے خاص کر لیا تھا۔ فَأَلْوَى بِهِ الدَّهْرُ الْمُبِيدُ حِينَ ضَمَّتْنَا زَبِيدُ، الوا یلوی الواءً،
ہلاک کر دینا، برباد کر دینا۔ دہر کے معنی زمانہ، مبید ہلاک کر دینے والا۔ ضم یضم ضمن جمع کرنا، یہاں پر زبید ضمت کا فاعل ہے۔ ضمتنا زبید یعنی ہم کو زبید نے جمع کیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا، اردو میں ایسے نہیں کہتے ہیں، یعنی ہم شہر زبید میں جمع تھے، شہر زبید نے ہم کو جمع نہیں کیا بلکہ ہم شہر زبید میں جمع تھے، تو ایسے ترجمہ کریں گے۔ فَأَلْوَا تو ہلاک کر دیا، بھی اس کو، کس کو؟ غلام کو، الدہر زمانے نے، المبید جو ہلاک کرنے والا تھا، یعنی ہلاک کرنے والے زمانے نے اس غلام کو ہلاک کر دیا۔ حینا اس وقت جب، ضمتنا زبید ہم شہر زبید میں اکٹھے تھے، جمع تھے۔ پہلے حین ضمتنا کا ترجمہ کریں گے، پھر فَأَلْوَا بِهِ الدَّهْرُ الْمُبِيدُ کا ترجمہ کریں گے۔ فَأَلْوَا بِهِ الدَّهْرُ الْمُبِيدُ حِينَ ضَمَّتْنَا زَبِيدُ جب ہم شہر زبید میں جمع تھے تو ہلاک کر دینے والے زمانے نے اسے ہلاک کر دیا۔ فَلَمَّا شَالَتْ نَعَامَتُهُ وَسَكَنَتْ نَعْمَتُهُ بَقِيتُ عَامًا لَا أُصِيغُ طَعَامًا وَلَا أُرِيغُ غُلَامًا۔ فَلَمَّا شَالَتْ شَالَ يَشُولُ شَوْلًا اوپر اٹھنا، بلند ہونا، اور نعامتن جمع نعائم شتر مرغ، اس کے استعارتاً کئی معنی ہیں، جان، روح، خیمہ، سایہ وغیرہ۔ عربوں کا خیال تھا کہ روح پرندوں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے نعامہ سے مراد روح بھی لی جاتی تھی۔ یہاں پہ شالت نعامتہ یہ ایک کنایا ہے جس کا مطلب ہے اس کا انتقال ہو گیا، یا اس کی ہمت ختم ہو گئی، یا قوم منتشر ہو گئی۔ سکنا خاموش ہونا، نعمتن یہ شیر کی آواز کو کہتے ہیں، نعمتہ اس کی آواز۔ اساغا یسیغ اساغتن اس کے معنی ہے آسانی سے حلق سے اترنا، خوشگوار لگنا، اور اراغ یریغ اراغتن اس کے معنی ہے طلب کرنا، چاہنا۔ فلما شالت نعامتہ پس جب اس کا جنازہ اٹھ گیا، یعنی وہ انتقال کر گیا، وسکنت نعمتہ اور اس کی آواز خاموش ہو گئی، بقیت عامن تو میں 1 سال تک اس حال میں رہا، لا اسیغ طعامن کہ نہ مجھے کھانا حلق سے اترتا تھا، ولا اریغ غلامن اور نہ میں کسی غلام کی خواہش کرتا تھا، طلب کرتا تھا۔ فلما شالت نعامتہ وسکنت نعمتہ بقیت عاما لا اسیغ طعاما ولا اریغ غلاما پس جب وہ انتقال کر گیا اور اس کی آواز خاموش ہو گئی تو میں 1 سال تک اس حال میں رہا کہ نہ مجھے کھانا حلق سے اترتا تھا اور نہ میں کسی غلام کی خواہش کرتا تھا۔ حتی الجأتنی شوائب الوحدت ومتاعب القومت والقعدت الى ان اعتاز عن الدر الخرز۔ الجأ یلجئ الجاء مجبور کرنا، آمادہ کرنا، شائبۃ جمع شوائب ملاوٹ، گندگی یا پریشانیاں، متاعب متعبۃ سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے تھکاوٹ، مشقت، القومت والقعدت اس کے معنی اٹھنا بیٹھنا، اعتاز یعتاز اعتازن بدلہ لینا یا کسی چیز کے عوض دوسری چیز حاصل کرنا، درن موتی، اور خرزن کے معنی پتھر کے منکے یا کمتر چیز جو موتی کے مشابہ ہو لیکن اس کی قیمت موتی سے کم ہو۔ حتی الجأتنی یہاں تک کہ مجبور کر دیا، شوائب الوحدتی وحدتن کے معنی تنہائی، تنہائی کی پریشانیوں نے، ومتاعب القومت والقعدتی اور اٹھنے بیٹھنے کی مشقتوں نے، یعنی روزمرہ کے کاموں نے، الی ان اعتاز عن الدر کہ میں موتی کے بدلے لے لوں، الخرز منکے کو یعنی کمتر چیز کو۔ حتی الجأتنی شوائب الوحدت ومتاعب القومت والقعدت الی ان اعتاز عن الدر الخرز یہاں تک کہ تنہائی کی پریشانیوں نے اور اٹھنے بیٹھنے یعنی روزمرہ کے کاموں کی مشقتوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں موتی کے بدلے منکا لے لوں۔ وَأَرْتَادَ مَنْ هُوَ سَدَادٌ مِّنْ عَوَزٍ ارتاد یرتاد ارتادن تلاش کرنا یا طلب کرنا، سدادن
یہ سد یا سد سدن سے مشتق ہے، یعنی وہ جو کسی شگاف یا سوراخ کو بند کریں۔ استعارتاً ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی ضرورت یا حاجت کو پورا کریں، اس کو سداد کہتے ہیں۔ اور عوض کے معنی حاجت، ضرورت یا تنگی۔ وَأَرْتَادَ واحد متکلم ہے، اِلَىٰ ان پر عطف ہے، اس لیے ارتادہ پڑھ رہے ہیں۔ وَأَرْتَادَ اور یہ کہ میں تلاش کروں، من ہوا ایسے شخص کو جو سداد من عوض ضرورت کے وقت کام آنے والا ہو۔ وَأَرْتَادَ من هو سداد من عوض اور کسی ایسے شخص کی تلاش کروں جو ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ فَقَصَدْتُ من تو میں نے ارادہ کیا اس شخص کا، یا میں اس شخص کے پاس گیا، یبیع جو بیچتا تھا، العبیدہ غلام کو، بسوق زبیدہ زبید کے بازار میں، من جمع اور واحد دونوں کے لیے آتا ہے۔ فقصدت من یبیع العبید بسوق زبیدہ چنانچہ میں زبید کے بازار میں ان لوگوں کے پاس گیا جو غلام بیچتے تھے۔ فقلت اريد غلاما يعجب اذا قلب ويحمد اذا جرب فقلت پس میں نے کہا، اريد میں چاہتا ہوں، غلامن ایک غلام، يعجب اعجب يعجب اعجابا پسند آنا، جو پسند آئے، اذا قلب قلب يقلب تقلیبا جانچنا، الٹ پلٹ کر دیکھنا یا معائنہ کرنا، جو پسند آئے الٹ پلٹ کرنے پر۔ ويحمد اور تعریف کی جا سکے، اذا جرب جرب یجرب تجریبا تجربہ کرنا، یعنی جب تجربہ کیا جائے تو اس کی تعریف کیا جائے، اور جب پرکھا جائے تو وہ پسند آئے۔ فقلت اريد غلاما يعجب اذا قلب ويحمد اذا جرب پس میں نے غلاموں کے تاجروں سے کہا، میں ایسا غلام چاہتا ہوں جو پرکھنے پر پسند آئے اور تجربے کی صورت میں اس کی تعریف کی جائے۔ وَلِيَكُمْ مِمَّنْ خَرَّجَهُ الْأَكْيَاسُ وَأَخْرَجَهُ إِلَى السُّوقِ الْإِفْلَاسُ وَلِيَكُمْ مِمَّنْ اور وہ ان لوگوں میں سے ہو، خَرَّجَهُ الْأَكْيَاسُ خَرَّجَ يُخَرِّجُ تخریجاً سکھانا اور تربیت دینے کے معنی میں ہے، اور الاکیاس قیس کی جمع ہے جس کا مطلب ہے عقل مند، سمجھدار، باادب۔ خرجہ الاکیاس جنہیں عقل مندوں نے تربیت دی ہو۔ واخرجہ الی السوق الافلاس افلاس کے معنی مفلسی، ناکامی، دیوالیہ پن، تاجر کی وہ حالت جو قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ واخرجہ اخرج یخرج اخراجا نکالنا، لانا۔ وَأَخْرَجَهُ اور اسے لے آئی ہو، إِلَى السُّوقِ بازار تک، الْإِفْلَاسُ مفلسی نے، وَأَخْرَجَهُ إِلَى السُّوقِ الْإِفْلَاسُ اور مفلسی اسے بازار تک لائی ہو۔ وَلِيَكُمْ مِمَّنْ خَرَّجَهُ الْأَكْيَاسُ وَأَخْرَجَهُ إِلَى السُّوقِ الْإِفْلَاسُ اور وہ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں عقل مندوں نے تربیت دی ہو اور مفلسی اسے بازار تک لائی ہو۔ فاهتز كل منهم لمطلب ووثب وبدل تحصيله عن كثب۔ فاهتز اهتز يهتز اهتزازا الرجال صلے کے ساتھ، جھومنا، حشاش بشاش ہونا، خوش ہونا، فرحت و نشاط میں مبتلا ہونا۔ وثب يثيب وثبا اچھلنا، کودنا، اٹھ کھڑے ہونا یا لپکنا۔ بدل جهده کوشش کرنا، اور تحصیل کے معنی ہوتے ہیں کامیابی۔ عن کسب بمعنی قریب سے یا نزدیک سے۔ فاہتزا جھوم اٹھے، کل منہم ان میں سے ہر ایک، لمطلبی میری طلب پر، ووثب اور لپک پڑے، وبدل اور کوشش کرنے لگے، تحصیلہ اپنی کامیابی کے لیے، عن کسب قریب سے، یعنی میری بات سن کر ان میں سے ہر ایک میری مطلب پر جھوم اٹھا اور لپکا، اور قریب سے اپنی اپنی کوشش کرنے لگے کہ ہم کامیاب ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائے، یعنی غلام پیش کرنے لگے۔ فاہتز کل منہم لمطلبی ووثب وبدل تحصیلہ عن کسب ان میں سے ہر ایک میری طلب پر جھوم اٹھا اور لپکا، اور قریب سے اپنی اپنی کامیابی کے لیے کوشش کی۔ ثم دارت الاہلۃ دورها وتقلبت کورها وحورها ثم پھر، دار یدور دورن اس کے معنی ہے چکر پورا کرنا، گھومنا، دورن کے معنی چکر، یہاں اہلہ ہلال کی جمع ہے، اور عرب ہر دن کے چاند کو ایک الگ چاند شمار کرتے تھے۔ ثم دارت الاہلۃ پھر چاندوں نے پورا کیا، دورها اپنا چکر، وتقلبت اور بدلتے رہیں، کورها
کور کے معنی زیادتی اور حور کے معنی کمی. کورہا اپنی زیادتی کے ساتھ، وحورہا اور اپنی کمی کے ساتھ. یہاں کور سے مراد چاند کا بڑھنا، مکمل ہونا یا حالات کا عروج پر ہونا بھی لیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے حور سے مراد چاند کا گھٹنا، حالات کا زوال کی طرف مائل ہونا بھی لیا جا سکتا ہے. ثم دارت الاہلۃ دورہا وتقلبت کورہا وحورہا. ترجمہ یہ ہوگا پھر چاندوں نے اپنا چکر پورا کیا اور اپنی زیادتی اور کمی کے ساتھ بدلتے رہے. مطلب یہ ہے کہ وقت گزرتا رہا اور حالات کبھی سازگار ناسازگار ہوتے ہوئے بدلتے رہے. وما نجز من وعودهم وعد ولا صح لها رعد. وما نجز، نجز ینجز نجزن، مکمل ہونا، پورا ہونا. کچھ لوگ یہاں حاصل ہونا اور گزرنے کے معنی میں ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں مکمل ہونے اور پورا ہونے کے معنی میں ترجمہ کریں گے. وما نجز، اور پورا نہ ہوا، من وعودہم، ان کے وعدوں میں سے. وعد کی جمع وعود. وعد کوئی وعدہ. ولا صح، صح یصح صحا، موسلا دھار بارش کی طرح بہنا یا کثرت سے گزرنا، اور نہ ہی موسلا دھار بارش ہوئی. لہا میں ہا ضمیر کا مرجع وعود ہے، یعنی اس کے وعدوں کی. رعد کے معنی گرج، یعنی اس کے وعدوں کی گرج سے بارش بھی نہ ہوئی. وما نجز من وعودہم وعد ولا صح لها رعد، مگر ان کے وعدوں میں سے کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہ ہوا اور نہ ہی ان کے وعدوں کی گرج سے موسلا دھار بارش ہوئی، یعنی وہ صرف وعدہ ہی کرتے رہ گئے لیکن کسی وعدے کو پورا نہ کیا. فلما رأيت النخاسین ناسین او متناسین علمت ان لیس کل من خلق یفری. فلما، تو جب، رأیت میں نے دیکھا. نخاسین نخاس کی جمع ہے، یہ غلاموں کے سوداگر یا دلال کو کہتے ہیں. فلما رأیت النخاسین، پھر جب میں نے غلام فروشوں کو دیکھا. ناسینا نسیہ سے ہے، اس کے معنی ہے بھولنا. اور متناسین اسی مادے سے ہے، اس کے معنی ہے جان بوجھ کر انجان بننا. یعنی اس حال میں میں نے غلام فروشوں کو دیکھا کہ وہ میرا مطالبہ بھول چکے ہیں یا جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں. علمت، تو میں جان گیا. اللیسا، لیسا کا تعلق یفری سے ہے، یعنی کہ نہیں پورا کر پاتے ہیں. کل من، ہر وہ شخص، خلقا، جو منصوبہ بندی کرتے ہیں. فرا یفری، فرین کے اصل معنی ہوتے ہیں کاٹنا، چیرنا. اسی طرح سے خلقا کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بنانا یا پیدا کرنا، لیکن ان دونوں کے ایک اور الگ معنی ہوتے ہیں. جب یہ دونوں ساتھ میں آتے ہیں تو خلقہ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا یا ڈھالنا، اور فریون کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا، یعنی کاٹ چھاٹ کر کے مکمل کر دینا. تو یہاں پہ مکمل کرنے اور پورا کرنے کے معنی میں ہی ترجمہ کریں گے. فلما رأيت النخاسین ناسین او متناسین علمت ان لیس کل من خلق یفری. پھر جب میں نے غلام فروشوں کو دیکھا کہ وہ میرا مطالبہ بھول چکے ہیں یا جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں، تو میں جان گیا کہ ہر وہ شخص جو منصوبہ بندی کرے وہ اسے پورا نہیں کر پاتے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر کام شروع کرنے والا اسے پائے تکمیل تک پہنچائے. وَأَلَّن يَحُكَّ جِلْدِي مِثْلُ ظُفْرِي. وَأَلَّن يَحُكَّ، حَكَّ يَحُكُّ حَكًّا کے معنی ہوتا ہے کھجانا، رگڑنا، مسلنا، اور جلد کے معنی کھال یا پوست. ظفر کے معنی ناخون. وَأَلَّن يَحُكَّ، اور یہ کہ کوئی ہرگز نہیں کھجائے گا. جلدی، میری کھال کو. مثل ظفری، میرے ناخون کی مانند. یہاں پہ مثل کو مرفوع اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ فاعل محذوف ہے، یعنی یہاں پر اگر احد لاتے وَأَلَّن يَحُكَّ احد جلدی تو پھر مثل ظفری پڑھتے، اور چونکہ احد نہیں ہے لہٰذا جلدی کو فاعل نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ آلریڈی مفعول ہے، اس وجہ سے مثلو کو فاعل کی شکل دے دیں گے. وَأَلَّن يَحُكَّ جِلْدِي مِثْلُ ظُفْرِي، اور یہ کہ کوئی ہرگز نہیں کھجائے گا میری کھال کو میرے ناخون کی مانند، یعنی اپنا کام خود ہی کرنا پڑے گا. فرفضت مذهب التفویض وبرزت الى السوق بالصفر والبیض. رفض یرفض باب نصر، چھوڑنا، کنارہ کشونا. مذہب کے معنی طریقہ. فوض یفوض تفویضا، اپنا معاملہ دوسرے کے سپرد کر دینا یا تسلیم کر لینا. برز کے معنی ظاہر ہونا، نکل کھڑا ہونا، سامنے آنا، پیش آنا. وبرزت، اور میں نکل کھڑا ہوا. الی السوق، بازار کی طرف، یا میں بازار لے کر آ گیا.
بالصفر، صفر کے معنی زرد اور بیض کے معنی سفید، لیکن صفر سے مراد لیا جاتا ہے سونا یا سونے کے دینار، اور بیض کے معنی درہم۔ فرفضت، تو میں نے چھوڑ دیا، مذہب تفویض، اپنا معاملہ دوسرے کے سپرد کرنے کے طریقے کو یا دوسروں پر بھروسہ کرنے کا طریقے کو میں نے کیا کیا؟ ترک کر دیا۔ وبرزت، اور نکل کھڑا ہوا یا میں ظاہر ہوا، الی السوق، بازار کی طرف، بالصفر والبیض، سونا اور چاندی لے کر۔ فرفضت مذہب التفویض وبرزت الی السوق بالصفر والبیض، چنانچہ میں نے دوسروں پر بھروسہ کرنے کا طریقہ ترک کر دیا اور خود سونا و چاندی کے سکے لے کر بازار نکل کھڑا ہوا۔ فإنی لأستعرض الغلمان وأستعرف الأثمان، استعرض یستعرض استعراضا، اچھی طرح معائنہ کرنا۔ غلمان غلام کی جمع ہے۔ استعرف کے معنی جاننا، معلوم کرنا۔ اثمان ثمن سے ہے، اس کے معنی قیمت۔ فإنی لأستعرض الغلمان، پھر میں خود غلاموں کا اچھی طرح معائنہ کرنے لگا۔ وأستعرف الأثمان، اور ان کی قیمتیں معلوم کرنے لگا۔ فإنی لأستعرض الغلمان وأستعرف الأثمان، پھر میں خود غلاموں کا اچھی طرح معائنہ کرنے لگا اور ان کی قیمتیں معلوم کرنے لگا۔ اذ عارضني رجل قد اختتم بلثام وقبض على زند غلام وقال، عارض يعارض معارضة، سامنے سے آنا، ملنا۔ اختتم یختتم اختتاما، ناک پر نکیل یا لگام لگانا یا ڈھانپنا۔ لثام جمع لثوم، وہ کپڑا یا نقاب جو ناک اور اس کے ارد گرد کے حصے پر ڈھانپا جائے۔ زندن جمع زناد، ازندن و ازنادن، تینوں اس کی جمع آتی ہے۔ ہاتھ کی کلائی یا پہنچا۔ اذ عارضنی رجل، اچانک میرے سامنے ایک شخص آیا۔ قد اختتم بلثام، جس نے نقاب سے ناک ڈھانپ رکھی تھی۔ وقبض، اور پکڑ رکھی تھی۔ علی زند غلام، غلام کی کلائی کو۔ وقال، اور وہ کہہ رہا تھا، یا اس نے کہا، یا اور وہ یہ شعر کہہ رہا تھا۔ اذ عارضنی رجل قد اختتم بلثام وقبض على زند غلام وقال، اچانک میرے سامنے ایک شخص آیا جس نے نقاب سے ناک ڈھانپ رکھی تھی، اس نے ایک غلام کی کلائی پکڑ رکھی تھی اور وہ یہ شعر کہہ رہا تھا۔ من یشتری منی غلاما صنع فی خلقہ وخلقہ قد برعا، من یشتری، کون ہے جو خریدے، منی، مجھ سے، غلامن، کوئی غلام یا ایک ایسا غلام، صنع، صنعن کے معنی ماہر، اپنے کام میں حاذق۔ غلامن صنع، ایسا غلام جو ہر کام میں ماہر ہے۔ فی خلقہ، خلق کے معنی صورت اور خلق کے معنی سیرت۔ فی خلقہ و خلقہ، جو اپنی صورت اور اپنی سیرت دونوں میں۔ قد برعا یا قد برعا، دونوں باب کرومہ اور فتح دونوں سے آتا ہے۔ اس کے معنی ہے فائق ہونا، فوقیت لے جانا یا صاحب کمال ہونا۔ فی خلقہ و خلقہ قد برعا، جو اپنی صورت اور اپنی سیرت میں کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ من یشتری منی غلاما صنع فی خلقہ و خلقہ قد برعا، کون ہے جو مجھ سے ایسا غلام خریدے گا جو ہر کام میں ماہر ہے، جو اپنی صورت اور اپنی سیرت دونوں میں کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ بکل ما نط به مطلعا یشفیک ان قال و ان قلت وعا، بکل ما نط به، نات ینوت نوتن، باب نصرہ، وابستہ کرنا یا لگانا۔ نط به شیئا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی چیز لٹکا دی یا جوڑ دی۔ استعارے کے طور پر جب کسی شخص کو کسی کام کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے تب کہا جاتا ہے نط به شیئا، مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس کو کسی کام کا ذمہ دار ٹھہرا دیا یا ذمہ دار بنا دیا۔ تو یہاں پہ بکل ما نط به، بکل ما، ہر وہ چیز جس چیز کی، بھی میں ہا ضمیر کا مرجع ما ہے، نطا، تم ذمہ دار ٹھہراؤ گے، بکل ما نط به، جس کام کی ذمہ داری بھی تم اسے سونپو گے۔ مطلعا، مطلع اس میں فاعل ہے باب افتعال سے، جس کے معنی ہے بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھنے والا۔ مطلعا، وہ اسے اٹھانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ یشفی کا، وہ شفا بخش دے، وہ شفا دے، کا تم کو،
ان قالا اگر وہ بات کریں، و ان قلتا اور اگر تم کچھ بولو، وعا تو وہ اسے دل و جان سے یاد رکھے، وعا یعی وعین سمجھنا، عقل میں لانا اور دل و جان سے یاد رکھنا، بکل ما نطت به مطلعا یشفیک ان قال و ان قلت وعا جس کام کی ذمہ داری بھی تم اسے سونپو گے وہ اسے اٹھانے کی پوری طاقت رکھتا ہے، اگر وہ بات کرے تو تمہیں شفا بخش دے اور اگر تم بولو تو وہ اسے دل و جان سے یاد رکھے، یعنی اگر وہ بات کرے تو اپنی فصاحت و بلاغت سے تمہارے اندر شفا ڈال دے، اور اگر تم اسے بولو گے، کوئی بات کرو گے تو وہ اس کو دل و جان سے یاد رکھے گا۔ وَإِن تُصِبْكَ عَثْرَةٌ يَقُلْ لَعَا وَإِن تَصُمْهُ السَّعْيَ فِي النَّارِ سَعَا وَإِن تُصِبْكَ اور اگر تمہیں پہنچے، تمہیں لگے، عثرتن کے معنی ٹھوکر لگنا، کوئی ٹھوکر، وَإِن تُصِبْكَ عَثْرَةٌ اور اگر تمہیں کوئی ٹھوکر لگے یعنی تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، یقل تو وہ کہے گا، لعا ایک خاص سیاق میں بولا جاتا ہے، جیسے کسی کو ٹھوکر لگ جائے یا وہ گر پڑے یا اچانک اس کو کوئی مصیبت پڑائے، تب اس وقت کہتے ہیں لعا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تم سلامت رہو، نجات پاؤ، یا اللہ تعالیٰ تیری لغزش کو معاف کر دے، تجھے سلامت رکھے اور نجات دے، خدا تمہیں سنبھالے، ہمدردی دکھائے، یہ سب ترجمے ہوتے ہیں اس کے۔ یقل لعا تو وہ کہے گا خدا تجھے سنبھالے، خدا تجھے سلامت رکھے اور ہمدردی دکھائے۔ وَإِن تَصُمْهُ ساما یصوم صوما نصرا مکلف بنانا، ذمہ داری ڈالنا یا حکم دینا۔ وَإِن تَصُمْهُ اور اگر تم اسے حکم دو، سعیا دوڑنے کی، فی الناری آگ کے اندر، سعا تو وہ دوڑ پڑے۔ وَإِن تُصِبْكَ عَثْرَةٌ يَقُلْ لَعَا وَإِن تَصُمْهُ السَّعْيَ فِي النَّارِ سَعَا اور اگر تمہیں کوئی ٹھوکر لگے تو وہ کہے گا خدا تمہیں سلامت رکھے، اور اگر تم اسے آگ میں دوڑنے کا حکم دو تو وہ دوڑ پڑے۔ وَإِن تُصَاحِبْهُ وَلَوْ يَوْمًا دَعَا وَإِن تُقَنِّعْهُ بِظِلْفٍ قَنِعًا وَإِن تُصَاحِبْهُ صَاحَبَ يُصَاحِبُ مُصَاحَبَةً اس کے معنی صحبت اختیار کرنا۔ وَإِن تُصَاحِبْهُ اور اگر تم اس کی صحبت اختیار کر لو، ولو یومن اگرچہ ایک ہی دن کیوں نہ ہو، رعا یہاں رعا کی باریکی سمجھ لو، دیکھو رعون یعنی را عین واو مادے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے باب نصر سے، تو اس وقت اس کا مطلب ہوتا ہے باز رہنا یا باز رکھنا، یعنی لازم اور متعدی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رعیون را عین یا مادے کے ساتھ استعمال ہو تو یہ باب فتح سے آتا ہے، جس کا مصدر ہے رعین اور مرعن، اس کے معنی ہے جانور کا چرنا یا چرانا، یعنی یہ بھی لازم اور متعدی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کے متعلق بات ہو تب اس کا مصدر کیا ہو جاتا ہے، رعایتن، اور اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے خیال رکھنا، حفاظت کرنا، لحاظ کرنا یا نبھانا، تو یہاں پہ رعایتن مصدر کے ساتھ ہے، یعنی باب فتح سے رعایتن مصدر کے ساتھ، اور یہ کسی انسان کے متعلق بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے خیال رکھنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے فما رعوها حق رعایتها پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا۔ اور قنع یقنع تقنیعا اس کے معنی ہے قانے کرنا یا قانے کرنے کے لیے کچھ دینا، قائل کرنا، مطمئن کرنا، رضامند کرنا، اور یہاں پہ ظلف استعمال ہوا ہے، ظلف کی جمع ظلوف و اظلاف، اس کے معنی ہے کھر، اور کھر کہتے ہیں بکری، گائے وغیرہ کے پیر کو، اور ان کے پیر کیسے ہوتے ہیں، درمیان سے دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور جو پیر دو حصوں میں تقسیم ہو اس کو کھر کہا جاتا ہے، جبکہ دو حصوں میں تقسیم جس جانور کے پیر نہ ہو اس کو سم کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو حافر کہتے ہیں، جیسے گھوڑے اور گدھے کے پیر۔ تو یہاں پہ ظلف استعمال ہوا ہے، مطلب کھر، سم کا ترجمہ نہیں کریں گے، حافر کے معنی سم ہوتا ہے۔ اور قنیع یقنع باب سمیع اس کے معنی ہے قناعت کرنا، مطمئن ہونا۔ وَإِن تُصَاحِبْهُ اور اگر تم اس کی صحبت اختیار کرو، ولو یومن
اگرچہ وہ ایک دن ہو، رعا تو وہ خیال رکھے گا، تو وہ اس کو نبھائے گا، وَإِن تُقَنِّعُهُ اور اگر تم اسے قانع کرو، بِظِلْفٍ ایک معمولی کھر کے ذریعے، قنیعہ تو وہ اس پر قناعت کر لے گا، تو وہ اس سے مطمئن ہو جائے گا، وَإِن تُصَاحِبْهُ وَلَوْ يَوْمًا دَعَا وَإِن تُقَنِّعُهُ بِظِلْفٍ قَنِعًا اگر تم صرف ایک دن بھی اس کی صحبت اختیار کرو تو وہ اس کا خیال رکھے گا، اور اگر تم اسے ایک معمولی کھر کے ذریعے بھی قانع کرو تو وہ اس پر بھی قناعت کر لے گا، وَهُوَ عَلَى الْكَيْسِ الَّذِي قَدْ جَمَعَ مَا فَاهَ قَطُّ كَاذِبًا وَلَا ادَّعَا یہاں کیس استعمال ہوا ہے، اسی مادے سے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو یہی خود کیس، اور ایک کیس جو ابھی گزر چکا ہے، اور ایک کیس آتا ہے، تینوں الگ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے تینوں کا فرق سمجھ لو۔ اگر کیس آئے، کیس جس کی جمع اکیاس آتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھیلا، بوری، پرس وغیرہ، اور اگر کیس آئے جو پیچھے گزرا ہے، اس کے معنی وہ شخص جو عقل مند ہو، دانش مند ہو، اور کیس جمع کیوس جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہیں ذہانت، عقل مندی، دانش مندی، سمجھ بوجھ۔ فاہ یفوہ فوہن زبان کھولنا، یا منہ سے کوئی بات نکالنا یا کوئی بات کہنا، اور ادعا یدعی ادعاء کے معنی دعویٰ کرنا۔ وَهُوَ عَلَى الْكَيْسِ اصل میں ہے وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْكَيْسِ حالانکہ وہ اس دانائی پر قائم ہے، الذی جو قد جمع اس نے جمع کر رکھی ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ وہ عقل مند ہے۔ ما فاہ قط کاذبا جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ولا ادعا اور نہ ہی دعویٰ کرتا ہے، یعنی خواہ مخواہ ایسے ہی کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ وَهُوَ عَلَى الْكَيْسِ الَّذِي قَدْ جَمَعَ مَا فَاهَ قَطُّ كَاذِبًا وَلَا ادَّعَا یہاں واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ اس دانائی و سمجھداری پر قائم ہے جو اس نے جمع کر رکھی ہے، کبھی جھوٹ بولنے کے لیے زبان نہیں کھولی اور نہ کبھی خواہ مخواہ دعویٰ کیا، یعنی یہ سادہ بھی ہے، قانع بھی ہے، وفادار بھی ہے، اور ساتھ ہی سمجھدار بھی۔ ولا اجاب مطمعا حين دعا ولا استجاز نفس سر اودعا مطمعا کے معنی لالچ، حرص، استجازہ یستجیز استجازن کے معنی جائز سمجھنا یا اجازت طلب کرنا، نفس ینفس نفسا پھیلانا، منتشر کرنا، نفس السر راز فاش کرنا، اودع یودع سپرد کرنا، امانت رکھنا، باب افعال۔ یہاں پہ اودعا یہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ولا اجابا اور اس نے جواب نہیں دیا، مطمعن کسی لالچ کا، حین جب، دعا اس نے پکارا، یعنی کسی لالچ نے پکارا تو اس نے جواب نہیں دیا، مطلب یہ ہے کہ وہ لالچی نہیں ہے۔ ولا استجاز بث سر اودعا اور نہ ہی اس نے کبھی سپرد کیے گئے راز کو فاش کرنا جائز سمجھا۔ ولا اجاب مطمعا حين دعا ولا استجاز نفس سر اودعا اور جب لالچ نے اسے پکارا تو اس نے کبھی اسے جواب نہ دیا اور نہ ہی اس نے کبھی سپرد کیے گئے راز کو فاش کرنا جائز سمجھا۔ وطالما ابدع فيما صنع وفاق في النثر وفي النظم معا طالما اس کا مطلب ہوتا ہے اکثر ایسا ہوا کہ، بہت دفعہ، بارہا۔ ابدع یبدع ابداعا کمال دکھانا، نیا کام ایجاد کرنا، غیر معمولی خوبی کے ساتھ کام کرنا۔ فاق یفوق فواقا اس کے معنی ہے فوقیت لے جانا۔ وطالما اور اکثر ایسا ہوا کہ، ابدع کمال کر دکھایا، فیما اس چیز میں جس میں، صنع وہ ماہر تھا، صنع ابھی گزر چکا ہے، یعنی جس کام میں وہ ماہر ہے اس میں اکثر اس نے کمال دکھایا ہے۔ وفاقہ فاقہ کے معنی فوقیت لے جانا، اور وہ فوقیت لے گیا، فی النثر نثر میں، وفی النظم نظم میں، معاً ساتھی میں، یعنی دونوں میں۔ وفاق فی النثر وفی النظم معا اور وہ نثر اور نظم دونوں میں سب پر فوقیت لے گیا۔ وطالما ابدع فیما صنع وفاق فی النثر وفی النظم معا اور اکثر ایسا ہوا کہ جس میں وہ ماہر ہے کمال کر دکھایا، اور وہ نثر اور نظم دونوں میں سب پر فوقیت لے گیا۔